ما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ارشاد فرمایا کچھ کل آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ تحلیل اور تحریم کا حق فقط اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے حلال فرمائے اور جسے چاہے حرام فرمائے۔ تو موجودہ جو لوگ ہیں وہ کیسے من چاہی چیزوں کو حلال کرتے پھرتے ہیں جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور من چاہی چیزوں کو حرام ٹھہراتے پھرتے ہیں جنہیں اللہ نے حلال فرمایا ہے۔ چند ایک مثالیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ ویسے بھی یہ چونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، تو آج کل لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو ہر بندہ جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اس کے طور طریقوں کو بھی اپناتا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں چلو، اور کچھ سمجھ نہیں آتا یہی دیکھ لیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کیسی تھی، ہے نا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال کردہ کو کیسے قبول فرماتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے کیسے رکا کرتے تھے اور روکا کرتے تھے۔ سمجھ آئے نا جی؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ رات کے وقت کوئی نئی فلم آتی ہے، لوگ دیکھتے ہیں اس فلم کو، سویرے کے وقت لڑکیوں کے اور لڑکیوں کے وہ فیشن ہوتے ہیں اور لڑکوں کے بالوں کے وہی اسٹائل ہوتے ہیں۔ ہوتا یہ نہیں ہوتا؟ کتنے لڑکوں کو ایک دن دیکھا میں نے، دو تین، ایک لڑکا آیا اس کے بالوں کا انداز نیا، دوسرا دیکھا وہ بھی۔ میں نے ان سے پوچھا خیر تو ہے؟ کہتے جی رات نئی فلم آئی تھی۔ جی رات کو نئی فلم آئے، وہ فلمی ایکٹر جو ہے وہ کسی کے گھر جا کے کہے نہ کہ تم ایسے بال بنواؤ، صرف وہ فلم شوٹ کر دے، وہ فلم دیکھے مسلمان کا بچہ، سویرے کے وقت نائیوں کی دکان پہ رش پڑ جائے، اور ادھر میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں اور اللہ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میں تمہارے لیے بہترین نمونہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ ہے، اور حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سختی سے منع فرمائے، بخاری میں حدیث پاک ہے کہ بالوں کو ادھر سے ادھر سے مختلف جگہوں سے کاٹنا حضور اسے منع فرما دیں، تو آج ہمارے لوگ کیسے بناتے پھرتے ہیں بال؟ بتائیں کتنے لوگ ہیں جو بال اپنے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کٹواتے ہیں؟ بالوں کی، بچوں کی جو بالوں کی کٹنگیں ہیں وہ نت نئے طریقے سے، یہ جی اب پیالہ کٹنگ آ گئی ہے، یہ جناب اب نعوذ باللہ کئی سارے، ایک بندے نے سر کے بال کٹوا، وہ لڑکا ہی تھا، وہ ادھر گئے ہوئے تھے ہم داتا صاحب رحمہ اللہ مزار شریف پہ، اس نے رومال رکھا ہوا تھا، رش پڑا تو اچانک سے کہ بندے کا وہ آپ کو پتہ امامہ بھی اتر جاتا ہے، ٹوپی بھی نیچے اتر جاتی ہے رش میں، اس کی جو رومال تھا وہ نیچے اترا، وہ پیچھے بندے کی شکل بنی ہوئی تھی اس کے یہ سر پہ یہاں پہ، بتائیں۔ تو میں نے کہا پہلے تو اس طرح بال گدھے کے بناتے تھے، اونٹوں کے بناتے تھے، اب یہ معاملہ خیر سے یہاں تک پہنچا کہ مسلمانوں کے بچوں کے بالوں کی کٹنگ بھی ایسی ہو رہی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ پتہ نہیں بات کہاں تک جائے گی، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ یہ جیسے جیسے دیکھ رہے ہیں نا اہل فرنگ کو، ویسے ویسے یہ کرتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے تو خیر بالوں سے آگے اپنی شکلیں بگاڑنی شروع کر دی ہیں، کوئی کتے والی بنا کے بیٹھا ہے، کوئی خنزیر والی بنا کے بیٹھا ہے، عورتیں بلیوں والی شکلیں بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں، لاکھوں ڈالر لگا کے۔ مسلمانوں آپ پر لازم جو ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو اپنانا ہے، اور اہل ایمان خواتین جو ہیں ان پر آقا علیہ السلام کی بنات طیبات ہوں، صحابیات ہوں، ان کی سیرت کو اپنانا آپ پر لازم ہے، اور آپ کس طرف چل پڑے ہیں؟ کوئی بندہ آپ بتائیں نا، جنتی جوانوں کے سردار تو امام حسین ہے، وہ زندگی ساری کریم آقا علیہ السلام کی سیرت سے آگے پیچھے نہ ہوں۔ لکھے نا ہمارے بزرگوں نے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تہبند باندھا کرتے تھے، تہبند وہیں رکھا کرتے تھے جہاں میرے آقا علیہ السلام رکھا کرتے تھے، بتائیں۔
وہ تو تہ بند کے سائز کو آگے پیچھے نہ ہونے دیں، تو نے پورا حلیہ ہی آگے پیچھے کر دیا ہے. سمجھا نہیں سمجھا ہے؟ اور پھر دعویٰ حسینیت کا ہے. ایسے سمجھ نہیں سمجھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے. یہ وہ معاملات ہیں جی جن کو حرام کو فرض کر لیا گیا ہے اور فرض کو حرام سمجھ لیا گیا ہے جی. اب آپ دیکھیں شادی بیاہ کے کیا کیا معاملات ہوتے ہیں. وہ خاتون بیچاری جو عام دنوں میں 2,000-2,500 روپے کا سوٹ پہنتی ہے، جب شادی ہوتی ہے تو چونکہ رواج ہے نا، ٹرینڈ ہے، یہ قوم ٹرینڈ کے پیچھے چلتی ہے، خدا رسول کی اتباع تھوڑی کرتی ہے. تو شادی پر جو ہے وہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا وہ کم از کم 5 لاکھ روپے کا اس کا لہنگا بنوائیں گے. اگر کوئی غریب ہوگا تو 60-70 سے کم تو بھائی اس کا بھی گزارا نہیں ہوگا. یہ ضرور ہونا چاہیے بھائی، ہے یا نہیں؟ اب تو خیر سے اخبار میں خبر چھپی تھی، پاکستان کی ایک بہت بڑی محترم شخصیت تھی، مسکینوں کے لیے نہیں، مسکین تو مسکین ہے بیچارے، وہ کسی کے لیے کیا وہ کریں گے، محترم شخصیت تھی. ان کی بیٹی کا نکاح تھا تو 5 کروڑ روپے کا اکیلا ان کا لہنگا بنا تھا. وہ بھی پاکستان میں تیار نہیں ہوا تھا. پاکستانی بیچارے اتنے مسکین ہیں، ان کو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی. وہ باہر سے بنوایا گیا تھا 5 کروڑ روپے کا اکیلا لہنگا. وہ بتائیں وہ پہنا کتنی بار گیا ہوگا؟ صرف ایک ہی بار پہنا گیا ہوگا. کون ولا تصرفوا قرآن کریم میں ہے یا نہیں؟ یہ اللہ کا قانون ہے، ولا تصرف، میں فضول خرچی نہ کرنا تم. لیکن یہ کیا ہے؟ اور پھر کو تھوڑے 4 پیسے اس کے پاس ہوں تو کم از کم 50-60 لاکھ روپے کا فنکشن تو پکا ہے اس کا، ہے نا. صرف ولیمہ سنت ہے یار. یہاں کتنے فنکشن آ گئے ہیں بتائیں؟ فلانا فنکشن ہے، فلانا فنکشن ہے، فلانا فنکشن ہے، 8-10 فنکشن شادی سے پہلے. یہ مائیوں ہوگی، مہندی ہوگی، فلانی ہوگی، ڈھمکانی ہوگی. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ بتائیں. ایک بچہ پڑھتا ہے، اس کی اماں گھر آئی ہوئی تھی، اس کی چھٹی دے دیں جی، کیا ہے جی آج فلانی شے ہے، آج فلانی شے ہے، فلانی شے. سمجھ سے باہر بات ہے بھائی. منگنی والا جو آج کل حساب چل رہا ہے وہ سمجھ آتا ہے کسی کے؟ ویسے اگر کرتے ساری ہیں، کوئی بھی نہیں روک رہا، بریکنگ کسی کی بھی نہیں لگ رہی. رب کا فرض ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، فرمایا کہ 2 حصے بیٹے کے ہیں، 1 حصہ بیٹی کا ہے. بتائیں آج ہمارے معاشرے میں اس رب کے فرض کو حرام سے بھی بڑھ کر گناہ سمجھ لیا گیا، نہیں سمجھ لیا گیا؟ وہ بہن پردہ چھوڑ دے کوئی مجرمہ نہیں، وہی بہن حرام میں مرتکب ہو جائے کوئی جرم نہیں، کوئی نفرت نہیں کرتا. وہی بہن اگر رب کے کہنے پر اپنا حق مانگ لے بھائی سے تو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ لینا ہے تو پھر زندگی ساری کے لیے ہمارے دروازے پہ نہ آنا. یہ کون سا ایسا جرم ہے؟ اللہ فرض کر رہا ہے، یہ اسے جرم شمار کر رہے ہیں. بتائیں نا، اللہ کے فرض کو حرام ٹھہرایا نہیں ٹھہرایا؟ اور جو شے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام ٹھہرائی تھی اس سے انہوں نے فرض ٹھہرا لیا ہے. اللہ نے فرض فرمایا تھا بہن کو حصہ دو، اور حرام تھا کہ بہن کا حصہ نہ کھاؤ. بہن کا حصہ کھانا حرام تھا، لیکن یہاں بہن کا حصہ کھانا یہ فیشن بن گیا ہے، اور بہن کو حصہ دینا یہ جرم بن گیا ہے نا. ایک جگہ میں نے یہی بیان کیا، میں نے کہا جو بہنوں کا جو حصہ کھاتے ہیں نا وہ میلاد شریف نہ منایا کریں. وہاں بیٹھے مولوی میرے خلاف ہو گئے، وہ کہنے لگے یہ کون سی تقریر، یہ سیدھی سیدھی تقریر نہیں. میں نے کہا بھائی خدا تمہیں ہدایت دے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرا بھی ایک بیٹا تھا، حبیب کریم علیہ السلام کو میں نے دودھ ایک طرف سے دیا، آپ نے نوش فرمایا، میں نے دوسری جانب پیش کی تو آقا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارکہ دوسری طرف فرما لیا. یعنی کہ آپ علیہ السلام کا جو ردائی بھائی تھا آقا علیہ السلام اس کا حق نہیں لینا چاہتے تھے. میں نے کہا بھی یہ تو وہ میلاد ہے حضور کا جو آقا علیہ السلام نے ابھی کچھ ہی دنوں میں یہ فیصلہ فرما دیا. میں میرا میلاد منا رہے ہو، بھائی میری بات بھی تو مانو. ابھی تک آقا علیہ السلام پہ شریعت نازل نہیں ہوئی، قرآن نہیں آیا، ابھی تک 40 سال عمر مبارکہ نہیں ہوئی، 40 دن کیا کچھ دن ہوئے آقا علیہ السلام کو ولادت بعد شہادت کو. بتائیں نا.
اچھا حیران کن بات یہ ہے کہ وہ مولوی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے بگڑ گئے، نقیب بھی بگڑ گیا مجھ سے، وہ یہیں بیٹھے ہی، ابھی میں اترا ہی نہیں، پہلے باتیں کرنے لگے مجھ سے، یہ کون سی تقریر ہوتی ہے؟ ایسی تقریر ہوتی ہے جیسے آپ نے کی ہے؟ میں نے کہا جی بھائی نئے نئے بندے ہیں بھائی، ہم بھی اسٹیج پہ آئے، ہم بھی سیکھ جائیں گے آپ کی برکت سے۔ اب ان سے میں لڑتا تو اچھا تو نہیں لگتا تھا، انہوں نے کہنا ابھی حضرت صاحب نے تقریر کی ہے، ابھی بکھی پڑ گئے ہیں یہ، کہ نہیں سمجھ آیا؟ اچھا آپ حیران ہوں گے، کچھ ہی دن گزرے، میں ایک جگہ ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ کوئی بزرگ تھے، ان کو ملنے گیا تھا، وہی اسی علاقے کے 3 سے 4 نوجوان وہ کسی کام سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے دیکھا تو بھاگ کے میرے پاس آ گیا۔ میں نے ظاہر بات ہے بندہ مجمع میں جاتا بیان کرنے 500-600 بندہ ہوتا ہے، اب جو ایک بندہ بیان کر رہا ہے اس کو تو سارے دیکھ لیتے ہیں یار یہ بندہ ہے، اب بیان کرنے والا 500-600 بندوں کو تو نہیں جان سکتا نا، یہ اتنے بندے کون ہیں؟ 2-4 بندے جو آگے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ پہچان میں آ جاتے ہیں، یا اسٹیج پہ جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سمجھ آ جاتا ہے بھی یہ بندہ ہے بھائی، اتنے لوگوں کی پہچان ہو سکتی ہے۔ اب وہ مجھے کہنے لگے کہ جی حضرت آپ کا بڑا احسان ہے، آپ نے ہمیں جہنم سے بچا لیا، ہمارے ابا کو جہنم سے بچایا۔ میں نے کہا جی کیوں، کیا ہوا، کیسے کیا معاملہ ہو گیا؟ کہتے جی آپ کا جو بیان ہم نے سنا تھا، ہم تو جا کے گھر اپنے ابا کے دوالے ہو گئے، ابا جی نے ہماری جائیداد جو تھی ساری اپنی پراپرٹی وہ ساری ہمارے بھائیوں کے نام کر دی تھی، ٹھیک ہے نا، اور ہم نے جا کے اپنے ابا کو مجبور کیا کہ آپ ہماری بہنوں کو بلائیں، ان کا حصہ ان کو دیں، ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہماری وجہ سے جہنم جائیں۔ بتائیں یار، میں نے کہا یہ وہ تقریر ہے جو مولوی کو برداشت نہیں ہوئی، عوام اس پہ عمل کر کے جنت کی راہ پہ چل پڑی ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں قسم خدا کی بعض اوقات بہت رونا آتا ہے مجھے، عوام حضور کا دین سننا چاہتی ہے پر مولوی کو برداشت کو نہیں، یہ مولوی چاہتے ہیں۔ یہی میں نے بیان کیا تھا مسئلہ، میں نے کہا دیکھو بہن کا حصہ دینا رب کا فرض ہے، اور کل خانی کرنا رب نے فرض نہیں کی، میرے حبیب نے فرض نہیں کی۔ میں نے کہا رب کا فرض جو ہے وہ بہن کا حق کھا کے بندہ پہلی صف میں نماز پڑھے، اسے نہ مسجد کا امام آر دلائے گا، تو بہن کا حق کھا گئے ہیں نام ردا، نہ نمازی کہیں گے، نہ دوست کہیں گے، نہ رشتہ دار کہیں گے، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ ہاں کسی کا کوئی بندہ مر جائے وہ کل خانی نہ کریں تو سارے علاقے والے باتیں کریں گے نہیں کریں گے؟ بس جی یہ بات میری پہنچ گئی باہر کسی اور ملک میں، وہاں کے مفتی صاحبان تو بھائی جی بھڑک اٹھے، میں نے کہا یہ تو اہل سنت کے معمولات کا دشمن ہو گیا بھائی۔ میں نے کہا میں نے جس کی بات کی ہے وہ رب کے حکم کا دشمن ہو گیا ہے، آپ کو رب کے حکم کا دشمن، اس کی جو ہے نا وہ حرکت نظر نہیں آ رہی؟ بھائی دیکھیں نا رب کا فرض پیچھے چلا گیا ہے۔ پھر میں نے بتایا حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں قیامت کی، ایک بندے نے پوچھا حضرت قیامت کی کوئی نشانی ہمیں بھی سنا دیں۔ میں قیامت کی نشانی بیٹا یہ ہے، کوئی بندہ حضور کی سنت کو چھوڑے گا تو لوگ نارمل لیں گے، کوئی بندہ بدعت کو چھوڑ دے گا تو لوگ واویلا مچانا شروع کر دیں گے، اوہ ہو یہ تو حضور کی سنت چھوڑ گئی ہے۔ میں نے کہا یہ کلخانی جو ہے نا یہ بدعت مستحبہ ہی ہے نا، بدعت ہے نا، جو آج جو ٹرینڈ چل پڑا ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، بہت معاملات ہیں اس میں، بہت خرابی ہیں اس میں، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ سچی بات ہے، اتنے لوگوں کے مجھے فون آتے ہیں جی فلاں بندے نے سود پہ پیسے لے کے کلخانی کی ہے۔ میں نے کہا کون سی بخشش کروا رہے ہو بھائی؟ کبھی مولوی کے منہ سے آپ سنیں گے بھائی آپ نہیں کر سکتے تو نہ کرو کلخانی؟ کبھی سنا آپ نے مولوی کے منہ سے؟ کوئی فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، حضور کی سنت نہیں ہے، اور بھائی ایک مستحب کام ہے، نہیں کر تو نہیں ہے، پیسے نہ کرو، رہنے دو۔ یہ بھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے دوست ہیں ان کے بھی دور کے رشتہ دار لگتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو معلوم نہ ہو، لیکن مجھے انہوں نے بلایا، آپ حیران ہوں گے، بندہ رکشے چلاتا تھا، بیوی بیمار ہے، ہسپتال میں پڑی ہوئی ہے، پیسے نہیں ہیں علاج کرانے کے، لیکن جب کلخانی کی ہے، میں واللہ کہہ رہا ہوں قرآن پاک میرے سامنے ہے، مجھے ایسے لگا جیسے میں شادی والے ماحول میں چلا گیا۔ بتائیں، یہ بھی بالکل کوئی 1 مہینہ ہی ہوا ہوگا، یہ کلخانی اور چلیسواں کا ماحول ایسا۔ میں نے جا کے پوچھا، میں نے کہا یار یہ بندہ رکشہ چلاتا ہے اور اتنا غریب ہے، آپ نے یہ سارا کیوں کیا ایسا؟ وہ کہتے جی سب نے منع کیا اس کو۔ اس نے کہا جی یہ اگر ہم نے نہ کیا تو ہمیں تو رشتہ داروں نے چھوڑنا ہی کو نہیں، اتنا تو آخر فرض سمجھا نا انہوں نے۔ خدا کے لیے قوم کو بتاؤ یار، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ محض مستحب کام ہے۔ مستحب بھی اس کے لیے ہے جو بندہ جائیداد تقسیم کر لے۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا مسئلہ، سنیں ذرا غور سے سنیں،
ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے جس بندے نے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے، اس کی جو ساری جائیداد ہے وہ تقسیم ہو جاتی ہے، اس کے بعد تقسیم ہونے کے بعد کچھ مساکین کو کچھ دے دیا جائے صدقے کے طور پر، تو یہ جائز ہے۔ سمجھ آیا نا؟ یہ رب کے فرض پورا کرنے کے بعد اس کی باری آتی ہے۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کوئی بندہ گھر سے آئے یہاں سنتے پڑھ کے بھاگ جائے، فرض نہ پڑھے، سمجھدار ہے؟ تو بتائیں یہاں رب کا فرض گیا، اس کا ذکر کیوں نہیں؟ وہ جو کر رہے ہیں وہ فرض سمجھ کے کر رہے ہیں۔ لوگ جناب پورے جانور ذبح کریں گے، بڑی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ قربانی کریں گے، اور بیٹھ کے آج میں سچی کہوں صرف جیسے نصرانیوں میں تھا نا، صرف رسم ان کا دین رہ گیا تھا، ہمارے ہاں بھی وہی ہے، ہمارے ہاں بھی وہی ہے۔ رب کا دین، شریعت، احکامات پرے رہ گئے، صرف رسم جو ہے نا وہی دین بنا ہوا ہے۔ اور پھر دیکھیں جی، سود جو ہے، آپ حیران ہوں گے، آپ صرف یہ کہہ دیں 4 بندوں میں بیٹھ کے بھئی یہ سود منع ہے، حرام ہے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ ہے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یہ اللہ کے ساتھ بھی جنگ ہے، اس کے رسول کے ساتھ بھی جنگ ہے، لہذا سود کو منع ہونا چاہیے۔ آگے سے لوگ پتہ کیا کہیں گے، بھئی سود پہ ملک پھر کیسے چلے گا، ہم پھر دنیا کے ساتھ نہیں چل سکتے بھائی سود، مطلب مجبوری، کیا کہہ کے صرف مجبوری کا ایک لفظ ہے، یہ کہہ کے اللہ کے قرآن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، رسول اللہ کے فرمان کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، صرف ایک لفظ ہے، مجبوری ہے۔ سچی بات ہے، آج لوگ صرف اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے سود پہ پیسے لے رہے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں بغیر سود کے چل ہی نہیں سکتی ہیں آپ کے ملک میں۔ بتائیں رب کے حرام کو حلال ٹھہرا لیا نہیں ٹھہرایا بھائی؟ بتائیں، پہلے سچی بات ہے یہ ہوتا تھا، میں اپنی بات بتاتا ہوں، وہ بچے پڑھنے آتے تھے گھر میں، ایک بچہ جو ہوتا، بچی نہیں کی، ایک بچی جو ہے وہ آتی تھی گھر سے ٹھنڈا پانی لے کے آتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ابا جی کو پتہ تھا، آپ نے گھر میں سب کو منع کیا، حالانکہ اس وقت ہمارے گھر میں گھڑا ہوتا تھا پانی پینے والا، فریج نہیں ہوتا تھا، ہمارے گھر میں سب کو منع کیا کہ تم نے نلکے والا پانی پی لینا ہے، ان کے گھر کا پانی نہیں پینا، کیونکہ اس بچی کا ابا سود پہ پیسے لیتا دیتا ہے۔ بتائیں، اور وہ 2-3 سال تک وہ بچی، ہماری اماں پڑھاتی تھی، 2-3 سال تک بچی پڑھتی رہی، وہ پانی لے کے آتی تھی، جب بھی موسم آتا گرمی کا ٹھنڈا پانی لاتی تھی، ہمارے گھر سے کسی نے اس کا پانی نہیں پیا۔ آج صحیح سے بتائیں آپ، کتنے ہمارے لوگوں کے بینک اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں، کبھی ہم نے کوئی وانڈ کی ہے یار اس کے گھر کا پینا چاہیے، اس کے گھر کا نہیں پینا چاہیے؟ اور یہاں حالت یہ ہو گئی ہے بھائی، گھر بھی لینا ہو تو سودی پیسوں پہ لیا جاتا ہے، بینک لون کے جناب بغیر لوگوں کا کاروبار نہیں چلتا اتنا، اور پھر سود کو منافع کا نام دے دیا ہے، سروس چارجز کا نام دے دیا گیا ہے، یہ باتیں کہہ کے یہ جناب بینک کی ضرورت ہے، یہ جدید معیشت کی ضرورت ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے رب تبارک و تعالیٰ کا حکم کہیں کا کہیں گیا۔ سمجھ آیا نا؟ ہاں، آج بتائیں پورے معاشرے میں یہ داڑھی رکھنے کو صرف مولوی پہ فرض سمجھا گیا، نہیں سمجھا گیا؟ یہ مولویوں کا کام ہے، داڑھی رکھنا کس کا کام ہے؟ یہ مولوی کا کام ہے۔ تو کیا خیال ہے بھائیو، اللہ نے تو سب پہ فرض کیا تھا، اللہ نے تو مرد پہ فرض کیا، یہ مولوی پہ فرض کیا ہے، اللہ نے لازم کس پہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو داڑھی مبارکہ کا حکم دیا ہے داڑھی رکھنے کا، وہ کس کے لیے دیا ہے؟ مسلمان کے لیے دیا نا۔ تو آپ جو ہے نا وہ کیا کر رہے ہو؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام کے پاس 2 لوگ آئے، ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، ان کی داڑھی منڈی ہوئی تھی، مونچھیں بڑی ہوئی تھیں، آقا علیہ السلام نے دیکھ کے منہ پرے کر لیا، دوسری طرف چہرہ کر لیا، انہوں نے پوچھا کہ حضرت خیر تو ہے؟ کریم آقا علیہ السلام میں ایسا منہ بنانے کا تمہیں کس نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے خدا نے کہا ہے، بادشاہ کو کہتے ہمارے خدا نے کہا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام میں میرے خدا نے تو مجھے مجھے پست کرنے اور داڑھی بڑھانے کا فرمایا ہے، یعنی آگے بات کہ میرے اللہ نے حکم دیا ہے مجھے۔ اسے ثابت کیا ہوتا ہے بھائی، کو کافر داڑھی مڑوا کے حضور کے سامنے آئے، حضور چہرہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، مسلمان مڑوا کے آ جائے تو پھر اور ایک حرام کام ایسا ہے جس کو حلال کیا ہوا صرف ایک لفظ بول کے، فحش ڈرامے، گانے،
ٹک ٹاک ہے، اس کو صرف تفریح کہہ کے، انٹرٹینمنٹ کہہ کے رب کے سارے احکامات کو، آقا علیہ السلام کی ساری احادیث مبارکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور اسے حلال کر لیا، اسے حلال سمجھ لیا۔ ہوا یا نہیں ہوا بتائیں؟ آج کتنے لوگ ہیں جن کو یہ دیکھ کے بو آتی ہے گھر میں؟ آج کل علماء ممبروں پہ آ کے بیان کر رہے تھے، جی میں نے فلانی فلم دیکھی تھی، 2 مولویوں کے کلپ مجھے ایک دوست نے بھیجے، ان دونوں کلپوں میں 2 مولوی تھے، ٹھیک ہے نا جی، وہ بیان کر رہے ہیں میں نے جی فلانی فلم دیکھی تھی، وہ کہہ رہا ہے میں نے فلانی فلم دیکھی تھی۔ یہ حساب ہے۔ جب یہ حرام کو پروموٹ کرنے والے بزرگی ہوں تو بتائیں، آپ حیران ہوں گے۔ ایک مولوی صاحب تھے، میں ان کی مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو وہاں ان کا گھر بھی ساتھ تھا، ان کے گھر میں اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے تھے، اونچی آواز میں گانے لگے ہوئے تھے، تو نمازی بھی نماز پڑھ رہے ہیں، کسی کو بو بھی نہیں آ رہی۔ کیسے کہیں کہ سارے ایک جیسے ہیں؟ جیسے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا نا، نماز کے بعد اس نے دوسرے کو کہا، اس نے کہا بھائی آپ نے نماز پڑھتے ہوئے گھڑی پہ ٹائم دیکھا تھا، آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے۔ اس نے کہا میں جب گھڑی پہ ٹائم دیکھ رہا تھا، آپ بھی تو میری گھڑی دیکھ رہے تھے، آپ کی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ اب ٹوٹی ہوئی دونوں کی ہے، اس لیے دونوں ایک دوسرے کو نہیں کہہ سکتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اگر وہ کہے بھی امام صاحب آپ کے گھر میں تو ٹی وی رکھا ہوا ہے، وہ کہے جی آپ کون سے امام جعفر صادق ہیں، آپ کے گھر میں بھی تو رکھا ہوا ہے، پہلے آپ کے گھر میں آیا بعد میں میرے گھر میں ہے۔ اگلے حیران کن لفظ دیکھیں، میں نے جب ان کو کہا، میں نے کہا یار آپ کے گھر میں اتنی اونچی آواز میں ٹی وی چل رہا ہے، آپ نے یہ منہ کالا کرنا ہی ہے تو چلو تنہائی میں کر لو یار، یہ کیا کر رہے ہو آپ اتنی اونچی آواز میں؟ کہتے جی میرے مرشد نے فرمایا تھا کہ آپ مولویوں کی باتوں میں نہ آنا، آپ جو بھی چاہو دنیا کی شے آپ انجوائے کرنا بس۔ میں نے کہا وہ تو آپ کی نمازیوں میں کوئی اعتراض نہیں کرتا؟ کہتا کوئی بات نہیں کرتا۔ کہتے ہاں نماز کا وقت ہو رہا ہو تو گھر میں چل رہا ہو تو کوئی نمازی دروازہ بجا کے یہ کہہ دیتا تھوڑی سی آواز مٹھی کر لیں، بس اتنا کہتے ہیں، اس کے آگے کچھ بھی نہیں کہتا کوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج حال یہ ہو گیا ہے، حرام رشتے جو ہے نا ان کو نعوذ باللہ لوگوں نے حلال ٹھہرانا شروع کر دیا ہے۔ یہ حقیقت اگر غور کریں گے نا، یہ ساری چیزیں، یہ جس گندے پانی کی میں بات کر رہا ہوں، یہ گندے نالے کا جو منبع ہے نا، یہ فرنگی ہے، یہ یورپ ہے، یہ وہیں سے آ رہا ہے۔ جیسے انہوں نے کیا تھا ویسے یہ کر رہے ہیں سارا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حرام رشتوں سے، اور ہم جنس پرستی کی تو خیر باتیں ہونے لگ گئی ہیں پاکستان میں۔ یورپی ممالک میں تو باقاعدہ یہ تالیاں بجا کے یہ قانون پاس کیا گیا ہے، اب مرد مرد کے ساتھ اور عورت عورت کے ساتھ اپنے معاملات کر سکتی ہے۔ بتائیں۔ اور ایک بہت بڑا معاملہ ہونے لگا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، عدت کے اندر نکاح، طلاق دینے کے بعد میاں بیوی کا اکٹھے رہنا۔ آج کتنے، کوئی محلہ ایسا کو بتا دے بندہ جہاں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو رہا ہو، طلاق دینے کے بعد اکٹھے نہ رہ رہے۔ میں پیچھے بس میں تھا تو وہاں ایک بندہ مجھ سے پوچھنے آیا، کہتا جی میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی ہیں۔ میں نے کہا بھائی معاملہ ختم ہو گیا۔ میں نے پوچھ لیا اس سے کیا کہا تھا، اس نے بتا دیا، تو وہ بالکل طلاق بنتی تھی اور طلاق ثلاثہ کا ہی معاملہ تھا۔ میں نے کہا بھی آپ کی تو طلاق ہو گئی ہے، اب تم اکٹھے نہیں رہ سکتے، حرام ہے تمہارا اکٹھے رہنا۔ وہ کچھ دنوں بعد میرے پاس آیا، مجھ سے الجھنے لگا، کہتا جی آپ نے تو بیڑا غرق کر دیا تھا، میری لائف برباد کر دی تھی آپ نے، اجاڑ دی تھی۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا میں تو فلاں مولوی صاحب کے پاس گیا تھا، انہوں نے کہا جی ایک دیگ بریانی کی پکا کے ہمارے مدرسے میں بچوں کو کھلا دیں، بیوی آپ کی حلال ہے۔ میں نے کہا یار یہ ولیمہ نکاح تو سنا تھا، یہ ولیمہ طلاق کب سے آ گیا؟ یہ ولیمہ نکالا نہیں انہوں نے، یہ ایک دیگ بریانی کی مدرسے میں کھلا دیں تو بیوی حلال ہو جائے گی، طلاق ساری ختم ہو جائے گی۔ یہ کس نے بتا دیا؟ کس احمق نے سکھایا آپ کو یہ مسئلہ؟ اب 3 طلاق دینے کے بعد بیوی کو گھر میں رکھا جا رہا ہے، یہ حرام کام ہے، اور اس کو حلال نہیں سمجھ رہے، بلکہ جس نے ان کو سمجھایا بھئی یہ حرام ہے اسی کو ہی کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم نے بیڑا غرق کر دیا ہمارا۔ تو میں اب کیا نام لوں کہ ہمارے محلے میں مجھ سے مسئلہ پوچھا گیا، یہ معاملہ ہو گیا، میں نے کہا یہ ہو گیا بھی، معاملہ ختم ہو گیا، آگے رشتے کی باتیں ہونے لگ گئیں، بعد میں اسی بندے سے صلح ہو گئی، ابھی اکٹھے رہ رہے ہیں۔ بتائیں، کوئی نہیں رہا۔
پہلے پتہ چل جاتا تھا نا کسی کو ایسا معاملہ ہے، دور دور تک لوگوں میں ہمارے بزرگوں نے لکھا اس کا حکا پانی سمجھتے ہیں، اسے وہ حکا پھونکنا نہیں ہے، حکا پانی مطلب اس کے ساتھ کھانا پینا تعلق سب کو ختم کر دو بھائی، ٹھیک ہے نا. لیکن اب تو بھائی کسی کو بدبو بھی نہیں آتی، خیر سے سب کے ناک جو ہے نا وہ بالکل بند ہو چکے ہیں. اور پھر عدت میں نکاح ہونے لگ گئے ہیں، عدت کے اندر طلاق ہو گئی ہے، مان لیا بھائی طلاق ہو گئی ہے، اب کیا بھائی جلد نکاح کرو، پر جان چھڑاؤ، یار کون ان کاموں میں پڑے. بتائیں رب کے حرام کو حلال کیے بیٹھے ہیں نہیں کیے بیٹھے. اب نعوذ باللہ من ذالک باقاعدہ حلالہ سینٹر قائم ہو چکے ہیں، حلالہ سینٹر، ٹھیک ہے جی. عورت جاتی ہے، طلاق ہو گئی ہے، گئی وہاں جا کے، اس نے جا کے جناب مرد بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو پسند کیا، وہیں پہ اس کا نکاح کر دیا، اس نے جناب حلالہ نکالا، وہ عورت آئی جناب آ کے آگے نکاح کر لیا. یہ کس پاگل نے کہا ہے کہ تمہیں یہ کام جائز ہے؟ تم اسلام کے لیے بدنامی کا سبب بنتے ہو. نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ. یہ حلالہ سینٹر کس نے نکالا ہے بھائی؟ یہ کس احمق نے ایجاد کیا بتائے تو صحیح ہمیں بھی. وہ جو حلالہ شرعی ہے نا وہ یہ ہے، عورت کا نکاح آگے ہو جائے، وہ بندہ کسی وجہ سے طلاق دے دے، یہ حلال ہو گیا، اب اس کا نکاح پیچھے ہو سکتا ہے. یہ طے کر کے جانا. ہمارے علاقے میں ایک بار طلاق ہوئی تھی ایک گھر میں، تو آپ کو پتہ ہے نا وٹے سٹے کے معاملات ہوتے ہیں، ادھر دی ہوتی ہے ادھر دی ہوتی ہے، تو پھر اس طرح ٹوٹل 7 گھر بنتے تھے، 7 گھر تھے، ایک ہی دن میں 7 گھروں میں طلاق ہوگی. اور انہوں نے پھر مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا، انہوں نے حلالے کی صورت بتائی، ان سب نے، ایک نابالغ لڑکا تھا چھوٹا سا، اس کے ساتھ انہوں نے جناب نکاح کیا، اور شام کو جناب طلاق ہو گئی، عدت گزار کے نکاح دوبارہ ہو گئے. سبحان اللہ. بتائیں یہ حلالہ سینٹر کیا ہے یار؟ رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی ہے جی حلالہ کرنے والے پر بھی اور جس کے لیے کروایا جائے اس پر بھی. اور یہ تو بڑا عام مسئلہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ رشوت کو ہدیہ ہیں یا کمیشن. ہدیہ کہتے ہیں رشوت کو، مٹھائی کہتے ہیں، کئی علاقوں میں چائے پانی بھی کہتے ہیں، چائے پانی بھی دے دیں بھائی، نعوذ باللہ من ذالک. آپ حیران ہوں گے، ایک جگہ میں گیا ہوں، ابھی میں گیا ہوا تھا نا، سفر پہ تھا، وہاں ایک گھر تھا، تو وہاں یہ بہت زیادہ آتے تھے، وہ جو پکڑتے دکڑتے ہیں یہ بہت زیادہ آتے تھے. اور میں نے ایک بندے سے پوچھ لیا، میں نے کہا یار یہ یہاں کیوں آتے ہیں، یہاں کو بڑے افسر کا گھر ہے؟ وہ کہتے نہیں جی افسر کا گھر نہیں ہے، یہ مکان انہوں نے کرائے پہ لیا ہوا ہے. میں نے کہا پھر یہاں کیا کرتے ہیں؟ اتنا رش ہوتا ہے، لوگوں کو بھی لے آتے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں ان کی ہر وقت. وہ کہتے جی وہ وہاں پہ جو ہے نا جہاں ان کا آستانہ ہے، کہتے وہاں کیمرے لگے ہوتے ہیں، مٹھائی نہیں لے سکتے. نہیں سمجھ آیا؟ کہتے وہاں مٹھائی اور چائے پانی نہیں لے سکتے، یہاں جو موٹی مڈی ہوتی نا اسے یہاں آ کے اپنی مٹھائی لیتے ہیں. بتائیں اور وہ مٹھائی کیا کہ جس کو رب نے حرام کیا ہے اس کو مٹھائی کہہ کے لے رہے ہیں. یہ تو ایسے ہی ہے کتے کو ہرنی کہہ کے قبول کر رہے ہیں، کتے کو ہرنی کہہ کے قبول کر رہے ہیں، گوبر کو ساگ کہہ کے کھا رہے ہیں. توبہ نعوذ باللہ. اچھا نعوذ باللہ. اب جو ایک بندے سے میں نے خود سنا اپنے کانوں سے، تو مجھے بتانے لگا جی میں نے فلاں ایک جگہ پلاٹ پڑا ہوا تھا، اس پہ میں نے قبضہ کر لیا ہے. تو میں نے کہا کس کا تھا؟ کہتے پتہ نہیں کس کا تھا. کہتے اپاں دبلے. میں نے کہا تو پھر، میں نے کہا آپ کو کسی نے روکا نہیں ہے؟ اور کہتے جی اپاں مال غنیمت سمجھ کے دبلے، مال غنیمت. اب بتائیں مال غنیمت پتہ کیا ہوتی ہے؟ یہ کون سی اصطلاح ہے؟ یہ وہ اصطلاح ہے مجاہد جائے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، کافروں سے کوئی شے اسے مل جائے تو وہ مال غنیمت ہوتی ہے. یہ مسلمانوں کی شے ناجائز قبضہ کر کے حرام مال دبا کے اسے مال غنیمت کہہ رہا ہے. بتائیں جس کے بارے میں میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کوئی بندہ کسی کی ایک بالش زمین دبائے گا نا، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایک بالش زمین جو ہے 7 زمینوں تک ساری زمین کا پورا توق بنا کے قیامت والے دن اس کے گلے میں ڈال دے گا. اب جس نے پلاٹوں کے پلاٹ دبائے ہوں گے، جس نے ایکڑوں کے ایکڑ دبائے ہوں گے، اس کا کیا بنے گا؟ بتائیں نا.
اور جو اتنی اس کی حرمت ہے کہ اشد حرام ہے زمین کسی کی نجائز دبانا، جس کے لیے بطور خاص میرے آقا کے سامنے وعید بیان فرمائی ہے، یہ اسی کو مال غنیمت کیا رہا ہے؟ بتائیں۔ الٹا ایک اسلامی اصطلاح جو ہے اس کے لیے حرام مال کے لیے استعمال کرنا، یہ الگ کفر بنتا ہے اس کے لیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہاں ملاوٹ اور ذخیرہ اندوزی کو اسمارٹ بزنس کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسمارٹ بزنس۔ یہی اسی گلی میں ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں جی میں 1 کلو کالے مرچ لایا ہوں منڈی سے، اکبری منڈی سے۔ کہتے ہیں یہاں کہ جب میں نے اپنے دیکھے تو وہ کہتے ہیں ساری پلاسٹک کی تھی، پلاسٹک کی بنی ہوئی کالی مرچیں۔ میں نے کہا خیر سے، اس نے ملاوٹ تھوڑی کی ہے، اس نے تو دیے ہی سارا 2 نمبر مال ہے اس کو، پلاسٹک کی کالی مرچیں۔ بھائی صاحب کیا ذائقہ بڑھے گا؟ اور یہ مسئلہ ویسے سنا دے تو تھوڑا سا بس ایسے، حرام مردار یا حرام جانوروں کے اجزاء جو ہے نا، کیمیکل پروسیسنگ کر کے آگے جا رہے ہیں، وہ بھی آگے جا رہے ہیں۔ اس کے آگے کیا کھولا جائے اس کو؟ اور اس معاشرے کی گراوٹ کا اس سے بڑھ کر کیا حال ہوگا جہاں جس شے کو اللہ حرام کہے، موسیقی کو، اور اس کو روح کی غذا کہیں۔ یہ لوگ روح کی غذا کہتے ہیں کہ یہ موسیقی جو ہے یہ روح کی غذا ہے۔ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے شاہ فرمایا، یہ حدیث پاک مسند احمد میں، یہ آخری حدیث پاک سماعت فرما لیں۔ حضور فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی رحمتا وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور ہدایت بنا کے بھیجا سارے لوگوں کے لیے۔ وآمرنی ان امحق المزازیر والکنارات یعنی البرابط والمعازف، حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ میں ڈھول طبلے جا کے توڑوں، ڈھول طبلے جا کے توڑوں۔ ابھی بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں، بس اتنی کافی ہیں، کل انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔